أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ کہف میں غار والے نوجوانوں کا قصہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ان 7-8 نوجوانوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم غار میں چلے جاتے ہیں اور شہر سے باہر کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں. چنانچہ وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سے زائد سالوں تک اسی حال میں اپنی قدرت سے سلائے رکھا اور 300 سے زائد سال تک وہ سوتے رہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے کھانے کی چیزیں لانے کے لیے گاؤں میں بھیجا تو وہاں شہر میں اس نے جو سکے اور جو روپیے بتائے وہ 300 سال پہلے والے تھے. لوگوں کو شک ہوا، انہوں نے جو ہے وہ پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جس طرح ہم نے ان کو سلا کر پھر اٹھایا اسی طرح ہم نے ان کی خبر یعنی اس زمانے کے لوگوں پر ظاہر کر دی تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور یہ کہ قیامت تو آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جس زمانے میں یہ غار والے نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے نکلے تھے وہ زمانہ تو ایک کافر بادشاہ کا زمانہ تھا جس کا نام کتابوں میں دقیانوس ملتا ہے. اس کے 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلائے رکھا اور 300 سال کے بعد یہ لوگ جس بادشاہ کے زمانے میں دوبارہ اللہ کی قدرت سے بیدار ہوئے، جاگے،
تو وہ بادشاہ کافر اور مشرک نہیں تھا، وہ بادشاہ اللہ کو ایک ماننے والا تھا اور رسول پر ایمان لانے والا تھا۔ البتہ اس بادشاہ کے زمانے میں، اس کا نام کتابوں میں بیدروسیس لکھا ہے، اس کے زمانے میں ایک جماعت پادریوں کی اور عیسائیوں کی ایسی پیدا ہو گئی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ لوگ مان جائیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ بادشاہ بڑا حیران اور پریشان تھا کہ آخر ہمارے اس ملک میں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ آخرت کو نہیں مانتے۔ ایک مسلمان کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہو کہ ہمیں ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ اس بات پر جب تک مسلمان یقین نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا پریشان تھا اس مسئلے میں کہ کیسے ان لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ جب ہم مٹی ہو گئے، مر کھپ گئے، مٹی میں مل گئے، رل مل گئے، ہمارا وجود فنا ہو گیا، تو پھر اللہ دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اور جب بادشاہ اسی سلسلے میں اور اسی فکر اور سوچ میں تھا، یہاں تک کہ اس فکر کا اور اس سوچ کا اس پر اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ایک کمرے میں اس نے اعتکاف کر لیا اور مصلی بچھا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو ہی مجھے اس کے لیے کوئی راستہ سجھا دے، مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے غار والے ان نوجوانوں کو 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور بیدار کیا۔ جب یہ لوگ جاگے تو یہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم وہی اسی ظالم بادشاہ کے زمانے میں ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی، پچھلی مجلس میں اس کا تذکرہ گزرا تھا، ایک دوسرے کو پوچھا بھی کہ کتنا ٹائم ہم سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ ایک آدھ دن سوئے ہوں گے، کسی نے کہا کہ آدھا دن سوئے ہوں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سونے ہونے کی باتیں چھوڑو، جتنا بھی سوئے ہوں گے اللہ جانتا ہے، ابھی بھوک لگی ہے، ایک ساتھی کو پیسے لے کر بازار میں بھیجو تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ توشہ اور کچھ کھانا خرید کر لائے۔ جب وہ باہر گیا اور اس نے تاجر کو دکھایا وہاں جس سے کھانا لینا تھا، اس نے وہ روپے دیکھے، نوجوان کو دیکھا، کہا یہ تو آج کے روپے نہیں ہے، آج کا سکہ نہیں ہے، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، کہیں سے چوری کر کے لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہمارا ہے۔ آس پاس کے دکان والے سب جمع ہو گئے اور پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ سے اس طرح کی بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم تو اس طرح ایک بادشاہ تھا، اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم غار میں گئے تھے، ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک آدھ دن سوئے ہو گئے۔ وہ بادشاہ کو ساری باتیں معلوم تھی۔ اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے تختی میں شاہی ریکارڈ میں لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ اس نام کے 6 نوجوان شاہی گھرانے کے غائب ہیں اور یہ حکومت کے مجرم ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے بتوں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اس لیے جب بھی ملے انہیں گرفتار کر کے ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ وہ سارا شاہی ریکارڈ میں لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کب سے تلاش کر رہا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ 300 سال گزر گئے، مرکھپ گئے ہوں گے، لیکن تمہارا کوئی سراغ، کوئی نشان کہ آخر وہ جوان گئے کہاں، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اس پر بادشاہ کو یہ ہوا کہ ہاں یہ وہ بات ہے جس سے میں اپنے زمانے کے ان لوگوں کو منوا سکتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ ان کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، جب اللہ کی یہ قدرت ہے کہ چند زندہ نوجوانوں کو اتنے سالوں تک، 300 سے زائد سالوں تک، 300 سے زیادہ سالوں تک غار میں سلانے کے بعد اللہ ان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر مٹی میں رل مل جانے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کیوں نہیں دوبارہ اٹھا سکتا؟
اس لیے بادشاہ نے سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایسے سب لوگوں کو لے کر اس نوجوان کے ساتھ خود بادشاہ اس غار کے کنارے گیا. جو ساتھی تھا جس کا نام تملیخہ تھا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں معلوم, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدھ دن ہوا ہوگا, آپ بتا رہے ہیں کہ 300 سال. مجھے تو اب تک یقین نہیں آتا, لیکن اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باہر رہیں, میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دوں, کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ظالم بادشاہ ہم کو پکڑنے کے لیے لشکر بھیجا ہوا ہے. وہ تو ڈرے سہمے ہوئے ہیں, تو میں ان کو خوشخبری بھی دوں گا کہ باہر تو موسم بدل گیا ہے, 300 سال تک ہم سوتے رہے, اللہ کی قدرت ہے, اور ایک اچھا ایمان والا توحید والا بادشاہ اس وقت حکومت کر رہا ہے, تو میں ان کو خبر دے دوں, اس کے بعد آپ اندر آنا. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یہ خبر دینے کے لیے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب نوجوانوں کو موت عطا فرما دی, اور بادشاہ کی باقی نوجوانوں سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بعضی کی کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, ان نوجوانوں سے بات کر کے ان کو باہر لایا, بادشاہ سب نوجوانوں سے ملا, سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان نوجوانوں کو زندہ اور بات کرتے ہوئے دیکھا. پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو, اب تو جو ہے وہ شہر کا موسم اور شہر کا ماحول بہت اچھا ہے, اب تمہیں کوئی بتوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور نہیں کرے گا, کوئی تمہاری گردن نہیں کاٹے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, پورا ملک ایمان والوں کا ہے, اب تمہیں کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. ان نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ, ہم بعد میں آئیں گے, ہم تھوڑے دن اور غار میں رہنا چاہتے ہیں. جب وہ نوجوان اندر دوبارہ غار میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. اس واقعے کے بعد وہ کب تک زندہ رہے, غار میں کتنے دن رہے, ان کی تدفین کہاں ہوئی, اس کے بارے میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی, قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے, کہیں اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے. بس جتنی ضروری بات تھی اس کا قرآن نے تذکرہ کر دیا کہ ہم نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک سلا کر پھر اس لیے اٹھایا تاکہ اس بادشاہ کے زمانے میں جو لوگ آخرت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے ان کو ہم سبق دے سکے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی جا سکے. وہ بادشاہ خوش ہو گیا, اس نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی, اور میں جس مسئلے کے لیے اتنے دنوں سے پریشان تھا وہ غار والے ان نوجوانوں کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, کہ جس طرح ہم نے ان کو سلا کر پھر اٹھایا اسی طرح ہم نے ان کی خبر اس زمانے کے لوگوں پر ظاہر کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کی خبر اس زمانے کے لوگوں پر کیوں ظاہر کی, اس لیے ظاہر کی لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ اس زمانے کے لوگ یقین کر لے اس بات کا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت تو آنے ہی والی ہے, اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس زمانے کے لوگ ان اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے, سو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. یعنی جب یہ لوگ مر گئے تو شہر میں ساری بات خبر پھیل گئی, اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا ہوا قصہ شہر میں جا کر بیان کیا تو ان کو بہت بڑا معزز اور بزرگ آدمی جاننے لگے لوگ کہ 300 سال تک اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے سلائے رکھا. تو لوگ بار بار اس غار کے پاس آتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے, لیکن پچھلی مجلس میں آیا کہ غار میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا تھا کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا, تو کوئی اندر تو نہیں آ پاتا تھا, لیکن لوگ وہاں بار بار آنے لگے اور لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگی کہ ایسا کرتے ہیں یہاں کوئی یادگار عمارت بنا دیتے ہیں ان کے لیے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, بنیان کوئی عمارت بنا دیتے ہیں جو ان 6 7 8 جتنے بھی نوجوان تھے ان نوجوانوں کی یادگار ہو جائے, تو اس کے لیے ہم ایک بنیاد بنا دیتے ہیں, ایک یادگار بنا دیتے ہیں. اللہ نے جس انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس انداز سے یہ لگتا ہے کہ اللہ کو ان لوگوں کا اس پر یادگار کے طور پر کوئی عمارت یا کوئی چیز کوئی ستون وغیرہ بنانا پسند نہیں تھا. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں یادگار بنانے کی, اسٹیچیو بنانے کی, یا یہ کہ یادگار کے نام پر کوئی کھمبا ومبا بنانے کی, کوئی ستون بنانے کی,
کوئی عمارت بنانے کی کوئی روایت نہیں ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ نیک لوگوں کی یادگار کے طور پر آپ اس جگہ کچھ بناؤ. ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر نیک لوگوں کو یاد کرنا چاہتے ہو تو ایصال ثواب کے لیے کچھ کرو. جیسے آپ نے کسی نیک آدمی کے نام پر گاؤں میں کوئی بڑا آدمی گزرا تو اس کے نام پر کنواں بنوا دیا, اس کے نام پر مسجد بنوا دی, اس کے نام پر مدرسہ بنوا دیا. تو ایسی کوئی چیز جس کا ثواب اس مرحوم نیک آدمی تک پہنچتا رہے, اس کی تو شریعت میں گنجائش ہے. باقی ہے کہ خالی خولی شو کے لیے, نمائش کے لیے, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی ایسی چیز بنانا اور یہ کہنا کہ یہ فلانے کی یادگار ہے, اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. دراصل یہ یادگاریں بنانے سے آدمی آئندہ شرک تک پہنچتا ہے. شرک کا دروازہ پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا. حضرت نوح اس دنیا میں سب سے پہلے شرک اور بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی, اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کیسے شروع ہوئی. حضرت آدم اور ان کے بعد جو دوسرے نبی آئے, اس کے بعد جو نیک لوگ تھے ان کے زمانے کے لوگ, ان نیک لوگوں کو کا یہ لوگ بہت احترام کرتے تھے. اور جب ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ ان کی یاد رکھنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے, تو انہوں نے گھروں میں تصویر بنا دی یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں. ان کے ایک دو نسل کے بعد جو لوگ آئے تو ان میں عقیدت اتنی بڑھ گئی, بھکتی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس تصویر کے سامنے جھکنے لگے, یہاں تک کہ انہی نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود اور اللہ بنا لیا. یہ شرک کا سب سے پہلا راستہ کھلا تھا اسی یادگار بنانے. اسی لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا یادگار بنانے کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی مرحوم نیک صالح آدمی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کر لیجئے, کوئی رفاہی سماجی کام کر لیجئے. باقی یہ کہ کوئی اسٹیچو بنانا, کوئی عمارت بنانا, کوئی تاج محل بنانا, یہ سب یادگاریں بنانے کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اسی لیے آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یادگار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کر لو یہاں کوئی عبادت خانہ بنا لو, کوئی مسجد بنا لو, لوگ نماز پڑھیں گے, عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, اس کا ثواب ان نوجوانوں کو پہنچتا رہے گا. اس کی تو اجازت ہے, لیکن یادگار بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع سے, جس بیعت کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گئے جن صحابہ نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. تو حدیبیہ کے میدان میں جو درخت تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابہ سے اپنا خون دینے کے لیے اور اس ایمان اور اسلام کی بقا کے لیے بیعت لی تھی, وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو لوگوں میں بہت معزز ہو گیا, لوگوں میں بہت چرچے ہوتے تھے کہ وہ درخت ہے جس کا اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے, اور یہ وہ درخت ہے جہاں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر لوگوں کو بیعت فرمایا. تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا کہ آج تو صحابہ زندہ ہیں, کوئی اس درخت کے سامنے جھکے گا, سجدہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ بولنے والے موجود ہیں. کل کلا 200 سال کے بعد, 300 سال کے بعد جب نسلیں بدل جائے گی تو کہیں لوگ اس درخت کو معبود نہ سمجھنے لگے, اس کے سامنے پوجنے نہ لگے, اس کے سامنے جھکنے نہ لگے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے, اس بدعت کی جڑ کو کاٹو, اور آپ نے وہ درخت کٹوا دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یادگار قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یادگار رکھنا ہے تو اس مرحوم کو ایصال ثواب کر کے, ان نیک نوجوانوں کو ایصال ثواب کر کے یاد کیا کیجیے. فقال ابن علیہم بنیانا, اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ان پر ایک عمارت بنا دو. اچھا جب یہ بات ہوئی کہ ایک عمارت بنائیں گے تو کہا عمارت پر کیا لکھیں گے, کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے نا کہ یہ عمارت فلانے لوگوں کی یادگار میں. جیسے ہم ہسٹری کی جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں ایک پتھر لگا ہوتا ہے جس پہ ہسٹری لکھی ہوتی ہے, تو وہ نوجوان کون تھے, کس کے لڑکے تھے,
کب پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا. ایک قصہ معلوم تھا 300 سال تک سوئے، اس سے زیادہ تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. تو وہ آپس میں اٹکل لگاتے تھے، کوئی بولتا تھا کہ یوں تھے یوں تھے. اللہ نے فرمایا ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جن کا کام غالب تھا یعنی جو حکومت والے تھے، انہوں نے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے جس میں لوگ عبادت کریں گے اور اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچتا رہے گا. آگے اللہ نے فرمایا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. کچھ لوگ تو ان کہف والوں کا قصہ بیان کرتے وقت یوں کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ وہ غار والے نوجوان 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، سب بغیر تحقیق کے بات ہانک رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو یوں کہیں گے کہ وہ غار والے نوجوان 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ان کی صحیح تعداد تو میرے رب ہی جانتے ہیں، ان کی صحیح تعداد کا تھوڑے لوگوں کے سوا کسی کو پورا علم نہیں. 100 سرسری بات کے سوا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور ان کے متعلق لوگوں میں سے کسی سے پوچھ تاچھ نہ کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے زمانے کے بہت بعد میں جب مدینے کے یہودیوں نے یہ سوال دوبارہ اٹھایا کہ غار والے نوجوان کون تھے، تو بعد کے زمانے میں لوگوں میں آپس میں بحث ہوتی تھی کہ غار والے نوجوان کتنے تھے. کوئی کہتا تھا کہ 3 تھے، کوئی کہتا تھا کہ 5 تھے، کوئی کہتا تھا کہ 7 تھے. تو قرآن نے وہ سارے اقوال ذکر کیے کہ جو لوگ کہتے تھے 3 تھے وہ بھی غلط ہے، جو کہتے تھے 5 ہے وہ بھی غلط ہے. صحیح اور سچا قول کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے ما يعلمهم الا قلیل، کہ صحیح بات کو ایک تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صحیح بات جانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ صحیح تعداد کتنی ہے. اور پھر وہ بتاتے تھے کہ صحیح تعداد ہے 3 والی بھی نہیں، 5 والی بھی نہیں، وہ غار کے نوجوان 7 تھے اور 8واں کتا تھا. جو اللہ نے تیسرے نمبر پر جس قول کو ذکر کیا کہ یہ سچا قول ہے. اچھا دلیل کیا اس کی؟ کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ اللہ نے پہلے 2 قول کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بغیر تحقیق کی ہانک رہے ہیں، اٹکل پچو بات کر رہے ہیں، بغیر نشانے کے تیر چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس پکی دلیل نہیں ہے. تو اللہ نے پہلے 2 قول ذکر فرما کے اس پر کامنٹ کیا، تبصرہ کیا کہ یہ لوگ بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں. اور جب تیسرا قول ذکر کیا اللہ نے جس میں یہ ہے کہ یہ غار والے نوجوان 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اس میں اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی، اس کی تردید نہیں کی، اس کو غلط نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ بات بغیر تحقیق کی ہے. تو جب اللہ نے اس کو بیان کر کے سکوت برتا، خاموش رہے، آگے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ پہلے 2 قول پر اللہ نے تبصرہ کیا کہ یہ بغیر تحقیق کی باتیں ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی تیسرا قول صحیح ہے، یعنی یہ غار والے نوجوان کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور بھی آگے کی جو ایک آیت ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے قال قائل منہم، جب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تو یہ ایک ہوا. اس کے بعد اللہ نے آگے لفظ ذکر کیا ہے قولو، 2 مرتبہ قولو ذکر کیا ہے ایک ہی آیت میں، اور 2 مرتبہ قولو ہے جس کا مطلب یہ کہ دونوں کے کہنے والے الگ الگ ہیں. قولو کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا، اور یہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں جمع کے صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے. تو پہلے قولو میں 3 لوگ، دوسرے قولو میں 3 لوگ.
اور ایک اوپر آیا قال قائل، تو سب کو ملائیں ایک ہی آیت میں آپس میں بات چیت کرنے والوں کو تو کتنے ہو گئے وہ؟ پہلے قال قائل منہم سے ایک، دوسرے قولوں سے تین، اور تیسرے قولوں سے تین، تو اس طرح کل ملا کر 7 ہو جاتے ہیں۔ تو خیر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، میرے پاس دلیل ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو تفسیر کا بہت علم دیا تھا۔ صحابہ میں الگ الگ لوگ الگ الگ فیلڈ میں مشہور تھے۔ حضرت خالد بن الولید وہ میدان جہاد کے آدمی تھے، حضرت ابو ہریرہ حدیث میں مشہور تھے، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار میں مشہور تھے، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر میں مشہور تھے۔ اللہ نے ان کو قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کا خصوصی علم اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا، اور یہ علم بھی کیسے ملا اس کا بھی ایک قصہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑی عمر نہیں تھی ان کی، چھوٹے بچے تھے۔ آپ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو حضرت میمونہ کے پاس ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، الگ الگ بیویوں کے پاس باری در باری آپ جاتے تھے، تو حضرت میمونہ نے اپنی خالہ سے اجازت لی کہ میں رات بھر حضور کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیکھو اس زمانے کے بچوں کا، کہ شوق یہ تھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں میں وہ دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کروں۔ اور انہوں نے اپنی خالہ سے اجازت لی، رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع حصے میں سوئے، تہجد کے وقت آپ اٹھے، اور جب تہجد کے وقت آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ لوٹے میں پانی بھر کر پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو جاگ رہے تھے، پوچھا کہ کس نے لوٹے میں پانی رکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے سے لوٹے میں بھر کر پانی رکھا تھا، آپ کو استنجا اور وضو وغیرہ کے لیے کام۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ خدمت پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ملی۔ اس کے بعد اسی لیے آپ کو کہتے ہیں رأس المفسرین، جتنے تفسیر کرنے والے ہیں ان سب کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور ان کے اس واقعے سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ بزرگوں سے دعا کی درخواست کی نہیں جاتی ہے، بلکہ ان کے سامنے ایسا کام کیا جاتا ہے کہ وہ دعا آپ کو دیوے۔ دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بزرگ کے پاس جانا پڑے، ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا کر کے بھی آدمی ایسی ہی دعا لے سکتا ہے، باپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر کے بھی ایسی ہی دعا لے سکتا ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کی مدد کی، آپ کو دعا کرنے کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آڑے موقع سے کسی غریب مظلوم مسلمان کی مدد کی اور اس نے دعا دی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بزرگ کی دعا سے زیادہ اس مظلوم غریب مسلمان کی دعا قبول ہوگی۔ تو بہت سے موقع ہیں دعائیں لینے کے، دعا کی درخواست دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچا کر۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تفسیر میں یہ جو مقام حاصل ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دعا کی وجہ سے، اور وہ اس موقع سے فرماتے ہیں کہ یہاں 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمانے کے بعد آگے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ ان کی صحیح تعداد تو میرے رب ہی جانتے ہیں، ان کی صحیح تعداد کا تھوڑے لوگوں کے سوا کسی کو پورا علم نہیں ہے، 100 سرسری بات کے سوا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں۔ یہ جو لوگ لڑ رہے تھے کہ 3 ہے کہ 4 ہے کہ 5 ہے کہ 6 ہے، اللہ نے فرما دیا کہ 7 ہیں اور 8واں کتا تھا۔ پھر اللہ ساتھ میں اپنے نبی سے کہہ رہے کہ یہ یہودی آپ سے بحث کریں گے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بعد کے لوگوں نے وہ عدد بدل دیا تھا اور وہ غلط عدد لکھا ہوا ہے اس میں۔ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی یہ غار والے نوجوانوں کا قصہ تھا، کہ وہ بدل دیا ہے لوگوں نے، اب وہ آپ سے بحث کریں گے کہ نہیں 7 اور 8 نہیں تھے بلکہ وہ 5 تھے، کیونکہ ان کے یہاں 5 لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بحث مت کرنا، آپ کے پاس کہاں وقت ہے، یہ فضول بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جس بات کا آدمی کے عقیدے اور عمل سے کوئی تعلق نہ ہو اس میں زیادہ بحث اور فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اب گاؤں میں کبھی مثلاً ایسا ہو گیا کہ سانپ آ گیا, تو کبھی کبھی نوجوان آپس میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ کتنا لمبا تھا. اب بھائی جتنا بھی لمبا تھا آ گیا, مار دیا, جو ہو گیا ختم ہو گیا. اس کا عقیدے اور عمل سے کیا تعلق ہے؟ کسی کا کوئی موبائل گم گیا تو نوجوانوں میں بحث ہوتی ہے کیسے گما, اس پہ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اب اس میں کون سی ایسی بات تھی جھگڑنے کی؟ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے امت کو تعلیم دے رہے کہ جس کام اور جس بات کا آپ کے عقیدے اور عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اللہ نے آگے یوں بھی فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا کہ اس کے سلسلے میں ان میں سے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہم نے بتا دیا اتنا کافی ہے, جتنا قرآن اور حدیث میں آ گیا اتنا کافی ہے, جتنی ضروری مسائل ہیں علماء سے پوچھ لیے اتنا کافی ہے. باقی ہے کہ ہندوؤں کے دھرم میں کیا ہے اور عیسائیوں کے یہاں کیا ہے اور یہودیوں کے یہاں کیا ہے, کبھی کبھی آدمی جانچنے جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے. سوچتا ہے کہ یہ قادیانی لوگ بولتے کیا ہے, ذرا سنو تو صحیح, یہ شکیلی لوگ بولتے کیا ہے, ذرا سنو تو صحیح. دیکھنے جاتا ہے اور اس میں گر جاتا ہے فتنے میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو, فتنوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اتنا چرچا ہے ارطغرل سیریز کا, دیکھے تو کیا ہے, دیکھا تو پھر اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے, اور جو تہجد پڑھتے تھے ان کی تہجد جو ہے وہ اس سیریز کے پیچھے فوت ہو گئی, ان کی تہجد چھوٹنے لگی. تو فتنوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فتنوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو آدمی دور رکھے. بہت سی مرتبہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو صرف لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ حادثہ, حالانکہ حادثہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. پانی بھر گیا تو لوگ دیکھنے جاتے ہیں, حالانکہ پانی بھر جائیں, ذرا سی ہوا چل جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وہ مسجد کو آتے تھے, اور ہم سنتے ہیں کہ پانی بھر گیا تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. مدد کے لیے جانا چاہیے, دیکھنے کے لیے, تماشوں کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس بات کا تعلق عقیدے اور عمل سے نہ ہو اس میں بہت زیادہ گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بارے میں کسی سے تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا کہ اے نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں آپ ایسا نہ کہا کرو کہ میں یہ کام آئندہ کل کر دوں گا, ہاں یوں کہو کہ اللہ چاہے تو کر دوں گا. اصل میں کیا قصہ ہوا تھا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ مکے کے مشرکین یہ سوال لائے تھے کہ غار والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے. اب حضور کو تو کچھ معلوم نہیں تھا, آپ کو تو وہی آتی تھی تو معلوم ہوتا تھا. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بتا دیں گے, وہی آ جائے گی تو کل میں بتا دوں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور آپ کے واسطے سے امت کو متوجہ کرنے کے لیے کہ کسی بھی کام میں برکت چاہتے ہو تو آئندہ فیوچر میں کسی کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ ضرور بولا کرو. کہ ہم تو کیا کرتے ہیں, جماعت والے آتے ہیں تو انشاءاللہ بولتے ہیں, اور وہ بھی دل والا نہیں, زبان ٹالنے والا انشاءاللہ کہ ہاں جائیں گے باقی جتنے ہمارے فیوچر کے پلان ہیں جس کا اظہار ہم اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے, اپنے مربیوں کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں اکثر ہم انشاءاللہ بھول جاتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. مردوں میں یہ عادت بہت کم ہوتی ہے. عورتوں سے یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ مرد حضرات بھی جب کوئی گناہ اور برا کام کا ارادہ ہے اس پر انشاءاللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے وہ دوستوں میں لڑائی ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھنا کل انشاءاللہ, کل تو برابر دھوؤں گا. بھائی اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. غلط کام پہ انشاءاللہ, اچھے کام پہ انشاءاللہ آدمی بولے گا. رمضان کا مہینہ آیا تو انشاءاللہ اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کروں گا. تو نیک کام کا ارادہ یا جائز کام کا جب آدمی ارادہ کرے تو اس میں ساتھ میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. دوسرے دن وہ مشرکین آئے کہ آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا, وہی تو آئی نہیں تھی, اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا نہیں تھا.
تیسرے دن پھر آئے، روز روز آنے لگے، ادھر وہی آنا بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے کہ کیا بات ہے، پہلے تو میں جب بھی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے جواب دے دوں گا تو جواب آ جاتا تھا، وحی کے ذریعے سے مدد ہو جاتی تھی۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سوال کا جواب لے کر آئے کہ غار والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، اور یہ پوری صورت اور بھی جو 2 سوال کیے تھے، اس پوری صورت میں ان 3 سوالوں کے جواب 15 دن کے بعد آئے۔ اور اس میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے 15 دن کا انتظار اس لیے کروایا تھا کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس لیے اس واقعے سے دراصل امت کو سبق دینا ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا اور کسی جائز کام کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ بعض لوگ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ کی جگہ انشاءاللہ بولتے ہیں اور انشاءاللہ کی جگہ ماشاءاللہ بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ تب کہا جائے گا جب کوئی اچھا کام آپ کے سامنے ہو، کوئی اچھی بات سامنے ہو، بچے کو دیکھا خوبصورت ہے تو نظر نہ لگے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ گاڑی دیکھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی، تو اس موقع سے، اور انشاءاللہ اس موقع سے کہا جائے گا جب کوئی اچھا کام کا کرنے کا ارادہ ہو، یا کسی بھی کام کا، ناجائز کام کے علاوہ جتنے بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، آدمی کو ساتھ میں انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اس کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک صاحب کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، ان کا قصہ لکھا ہے کہ وہ جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جا رہے تھے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، جیب میں پیسے تھے، راستے میں ایک ساتھی مل گیا، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس یہ منڈی میں جانور خریدنے جا رہا ہوں، خریدوں گا اور پھر لے کر آ جاؤں گا۔ سامنے والے نے کہا کہ انشاءاللہ بولو بھائی۔ کہا کیا ضرورت ہے انشاءاللہ بولنے کی، جیب میں پیسے تو ہے ہی ہمارے پاس۔ اور پھر وہ منڈی میں گئے، بازار میں، وہاں پتہ چلا کہ جیب کٹ گئی، سارے پیسے نکل گئے، اور بازار سے رات کو تھکے ہارے بغیر بکرے کے، بغیر جانور کے واپس محلے میں آئے۔ محلے کے سب نوجوان انتظار میں تھے کہ کیا ہوا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ جانور نہیں لائے، آپ بکرا خریدنے کے لیے گئے تھے؟ تو اب اس آدمی نے کہا کہ صبح میں اٹھا تو انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں بازار جاؤں گا اور انشاءاللہ بازار میں سے بکرا خریدوں گا، اور چنانچہ انشاءاللہ میں گیا اور انشاءاللہ بازار میں میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ میں بکرا نہیں لایا۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی اتنی بار اب انشاءاللہ بول رہا ہے، وہ میں نے جب یاد دلایا تھا، ایک مرتبہ اس وقت بول لیا ہوتا تو تیرا کام بن جاتا۔ تو اس لیے بولنا چاہیے، اور اگر کبھی بھول گیا آدمی تو ٹھیک ہے، بعد میں اگر یاد آ جائیں تو بعد میں بھی بول سکتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے یہاں سنا، ارادہ کیا آئندہ بولیں گے، اور بولنے کے موقع سے یہ جملہ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، تو بعد میں یاد آ جائے تو بعد میں کہہ دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم فرمائی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں ایسا نہ کہا کرو کہ میں یہ کام آئندہ کل کر دوں گا، ہاں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دوں گا۔ اور جب کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر اپنے رب کو انشاءاللہ کہہ کر یاد کر لیا کرو، اور یوں کہہ دو کہ مجھے امید ہے کہ میرے رب نبوت کی دلیل پر اس غار والے نوجوانوں کے واقعے سے بھی زیادہ ہدایت میں قریب کی بات مجھے بتلاویں گے۔ ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ جو قصہ سنایا نا، تو یہ مشرکین کی دانت تلے انگلیاں آ گئی کہ ہیں ایسا ہوا تھا، 309 سال تک یہ نوجوان ایسے ہی سوئے رہے تھے۔ اور تو ان مشرکین سے کہو کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے اللہ کے لیے، ہمارے اللہ کی عجائب اور قدرتیں اس سے زیادہ ہیں، اور آگے میں آپ کو اور اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں دکھاتے رہوں گا۔ تمہارا ذمہ اور فرض یہ ہے کہ تم نے چیلنج کیا تھا کہ غار والے نوجوانوں کا حال بتاؤ، اگر بتا دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ میں نے وحی اور اللہ کی مدد سے وہ قصہ تمہارے سامنے بیان کر دیا، اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے اور اللہ کو ایک مان لینا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 اور اس کے اوپر 9 سال زیادہ سوتے رہے۔ 309 سال تک یہ اصحاب کہف غار میں سوتے رہے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی بحث چھڑی تھی کہ کتنے زمانے تک سوتے رہے۔ بعد کے لوگوں میں 300 سال کہ 309 سال،
تو اللہ نے تعین کے ساتھ فرما دیا کہ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے تھے۔ اور آگے پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس میں بحث مت کرو، قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی آدمی یہ بات مانے نہ مانے اور بحث کرے تو اس کو یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی ان کے غار میں رہنے کی مدت کو زیادہ جانتے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ کے علم میں آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ اللہ کیسا عجیب دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کتنا عجیب سنتے ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان بندوں کا اس اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ قصہ شروع ہوا تھا توحید سے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر یہ قصہ ختم کیا ہے توحید پر کہ اللہ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بادشاہ کے زمانے میں کچھ لوگ انکار کر رہے تھے آخرت کا، اللہ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ 309 سال کے بعد بیدار کر کے جگوا کر اس زمانے کے لوگوں کو تنبیہ کی اور ان کے لیے سبق سکھلایا، اور اس واسطے سے اس واقعے کا قرآن میں تذکرہ کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ جو ہے وہ غیب کی خبروں کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کی خبریں نہیں جانتا، اور اللہ ہی بندوں کا مدد کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے ساتھ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں جتنی باتیں آئی ہیں اللہ ان کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تو بول کر اور سن کر بھول جاتے ہیں، اللہ آپ ہمیں موقع سے دین کی ان نیک اور نفع والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، بستی والوں کے حق میں اور پورے عالم کے حق میں خیر اور نفع کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری آخرت کی نجات کے فیصلے فرما، اللہ آخرت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ اور سبب نہ بنا۔ اللہ اس مجلس کی برکت سے، اللہ تیرے کلام پاک کی برکت سے ہماری اندھیری زندگی کو اللہ منور فرما۔ اللہ قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن بنا دے، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تیرے اس کلام پاک کو بار بار پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ اس کلام پاک سے جڑنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ جس طرح ان نوجوانوں نے تیرے خاطر اپنے گھر کو چھوڑا اور دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت کا شکار ہے اس مصیبت سے اسے نجات عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی
ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ان غار والے بابرکت نوجوانوں کے طفیل اے اللہ ہم سب نوجوانوں کی اور اے اللہ ہم سب یہاں موجود تمام بندوں کی اللہ جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ ان کی برکت سے ہماری اصلاح فرما، ہمارا نیکی پر جمنا اور گناہوں سے دور رہنا ہمارے لیے آسان فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔